ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت وضاحت سے اپنی مین کائنڈ آرگنائزیشن کا تعارف ہم لوگوں کے سامنے رکھا کہ اس کے کیا مقصد ہے. اس کی جو روپ ریکھا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آج امت کے اندر جو ہے وہ جو زوال ہے، جو پستی ہے، جو بے حسی ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے. احساس، ذمہ داری کا احساس ہمارا مر چکا ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. امت کی یہ حالت جو ہے ہمارے سامنے ہے، تو اس میں امت کے اندر جو ہے یہ زندگی کا روح پھونکنے کے لیے ایک عملی کوشش ہے. یہ صرف بیان بازی نہیں ہے، تقریر بازی نہیں ہے، پروگرام نہیں ہے. ہم زمینی لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں. گھر گھر جا کے ہم یہ لوگوں کو بتائیں گے، گھر گھر جا کے سروے کریں گے ان کے ہاں بچے کتنے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، پڑھائی کا کیا معیار ہے، پڑھائی کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، دین کی تعلیم کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، قرآن کی تعلیم کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے. تو وہ دعوت بھی ہوگی اور اس کے جو ہے لوگوں کے پاس جا جا کے یہ آرگنائزیشن کے نوجوان جو اس سے جڑیں گے اور جو جڑنا چاہتا ہے، یہ کھلا میدان ہے، یہ کھلا ایک اسٹیج ہے کہ آپ اگر ہر آدمی کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں امت کے لیے کچھ کروں. امت کا زوال جو دیکھتا ہے، جو سمجھدار ہے، جو باشعور ہے، جو پڑھا لکھا ہے، اس کے اندر ایک جذبہ ہے. ہر مسلمان کے اندر ایک جذبہ ہے، یار امت کہاں جا رہی ہے، لیکن میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن یہ سارے لوگوں کی جب تڑپ، سارے لوگوں کے اندر کا جو گڑن، جو درد ابھرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوہر سے، ان کی تڑپ سے ایسی شخصیات کو پیدا کرتے ہیں کہ وہ لے کے اٹھ جاتے ہیں، وہ قدم اٹھاتے ہیں، وہ قدم بڑھاتے ہیں، وہ ایسے آرگنائزیشن مینیج کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں اور امت کے سامنے آتے ہیں کہ آؤ تمہارے اندر جو درد ہے، تمہارے اندر جو کڑن ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو تو وہ آؤ میرے ساتھ جڑ. میں بھی وہی کام کرنے لگتا ہوں. ہر آدمی، ہر نوجوان کے دل میں تڑپ ہے، کڑن ہے، امت کا کیا ہوگا، امت کدھر جا رہی ہے، امت تعلیم سے دور ہو گئی، دین سے دور ہو گئی، دنیا سے دور ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، غریبی، مفلسی، جو ہے بے روزگاری، جہالت میں ہم جو ہے پس رہے ہیں. روایات میں، رواجوں کی چکی میں ہم پس رہے ہیں. دین کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، سنتوں کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا. زمینی لیول پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. ابھی ہم پچھلے دنوں کئی ہفتوں سے ہم نے نکڑ کے جوڑ لیے، وہاں لوگوں کو اویئرنیس کیا. اب جو ہے نیکسٹ اسٹیپ اس کی جو ہے کہ محلے والی ایک ایسی شاخا بنائی جائے. جیسے آج اس کا ادھاٹن ہے، رحمت نگر شاخا کا ادھاٹن. تو اس میں جو ہے یہاں کے نوجوان امت کے لیے ہفتے میں ایک دن، گھنٹہ، ایک گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ وہ دیں گے اپنی خوشی سے، تاکہ ان کو ایک سیٹسفیکشن ہو، ایک اطمینان ہو کہ ہم دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے. اس کی ذمہ داری کیا ہے، ماں کو بھی نہیں معلوم کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. اپنے اولاد کے پرتی ہماری کیا ذمہ داری، یہ بھی ہم بھول گئے کہ نہیں بھول گئے. صبح سے مرد تو جو ہے، باپ جو ہے دن بھر کمانے کھانے میں لگا ہے، جو صبح سے شام اس کو کوئی فکر نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے، بچہ کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے. ماں دن بھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہے. 8ویں 9ویں 10ویں تک پڑھتا، پھر وہ پڑھائی چھوڑ دیتا. 11ویں 12ویں کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتا. ہمارے اندر سوچ کیوں نہیں، پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہمارے پاس. نہیں جی بڑی پڑھائی، جو پڑھائی کیا کریں گے اس کے لیے تو پیسے. 1 سال کے بعد جس کو انجینئرنگ میں داخلے کے لیے، میڈیکل میں داخلے کے لیے پیسے نہیں تھے باپ کے پاس، اس کی شادی کے لیے 5 لاکھ روپے خرچہ کر رہا، 2 لاکھ روپے خرچہ کر رہا اس کی شادی کے واسطے، جس کو پڑھانے کے لیے ابھی 2 سال پہلے اس کے پاس پیسے نہیں تھے. 20 ڈال کے، یہ ڈال کے، یعنی امت کدھر جا رہی ہے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کے ساتھ ہم اٹھے ہیں، ہم نے قدم بڑھایا ہے. اللہ کی مدد سے یہ کام چلے گا اور اللہ کام کو لیتے رہیں گے جب تک دنیا ہے.
जो है अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत पे बड़े रहीम हैं, बड़े करीम हैं, अल्लाह बड़ा रहमान है, अल्लाह बड़ा करम करने वाले हैं। अल्लाह ने हमेशा 1400 साल से इस उम्मत की हिफाजत की है। मुख्तलिफ दौर आए, मुख्तलिफ हालात आए, कैसे कैसे हालात से उम्मत गुजरी, आज भी जिस दौर से उम्मत गुजर रही है, तो आज भी हमको अपने अंदर ये करना है। उसकी बुनियाद है इस्तग़फ़ार। कुरान ने क्या कहा है? सूरह नूह में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि जो इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह उसके तौबा से, सच्ची पक्की तौबा से अल्लाह बारिशों को बरसाता है। देखो बारिश का ताल्लुक कैसे है? तौबा से। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से यही कहा था कि देखो तुम तौबा कर लो, तुम तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। ठीक है, अब तक जो जिंदगी गुजरी वो गुजरी, अब तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह कुव्वत अता फरमाएंगे, अल्लाह ताकत अता फरमाएंगे, अल्लाह तुम्हारे गल्लों में जो बरकत अता फरमाएंगे, अल्लाह तुम्हारी कुव्वत को दोबाला करेंगे, आसमान से बारिशें बरसाएंगे। अंदर चल फिर कर हमको करना है ताकि उम्मत तौबा की तरफ आए। आज जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, ये अब तक हमने जो जिंदगी गुजारी है, उसके जो नहुसतें हैं, जो गुनाह हैं, उसकी हम माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे और अल्लाह की तरफ रजू करेंगे और अपने मकसद को पहचानेंगे। हमारा मकसद कम से कम आदमी अपने घर की फिक्र कर, अपने घर की फिक्र कर। एक बाप है, घर का बड़ा है, तो वो अपने घर की फिक्र करे। उसमें अपना बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा, कौन से स्कूल में पढ़ रहा, महीने में 15 दिन में जाकर स्कूल में सर्वे करना, उससे पूछना मास्टर साहब मेरे बच्चे का क्या प्रोग्रेस है, उसको ABCD आई कि नहीं, उर्दू आई कि नहीं, नाम लिखना आता कि नहीं आता। मकतब में जा रहा है, मोहल्ले के मकतब में जा रहा है, तो मौलाना से मिलना, हाफिज साहब से मिलना, भाई मेरा बच्चा कहाँ तक पहुँचा, इसका कुरान का क्या हाल है। और रोज़ाना रात में अपने घर को अपना टाइम निकाल के, जब परिवार के लोग, खानदान के लोग जब एक जगह जमा हो, तो हम अपना जायजा लें दिन भर का, कि आज बच्चों ने क्या किए, घर में बीवी ने क्या की, और कोई एक किताब की तालीम अपने घर में करे। अब कोई आएंगे नहीं समझाने के लिए, कोई नहीं आएंगे, हमको अपनी फिक्र खुद करनी है, क्योंकि अल्लाह के सामने ये उज़्र नहीं चलेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये खत्म नबूवत के सदक़े में ये जिम्मेदारी उम्मत पे डाली गई। तो कम से कम आदमी अपने घर की फिक्र करते कि भाई मेरे बच्चे का दोस्ताना किन बच्चों के साथ है, वो रहता किन लोगों में है, उठता बैठता किन के साथ है, लड़की मेरी कहाँ जा रही, लड़का कहाँ जा रहा, घर का माहौल क्या हो रहा, सुन्नतें कैसी जिंदा होंगी, ये चीज़ें हमारे अंदर जिंदा हो। तो ये जो आज का जो ये प्रोग्राम है, इसीलिए कि ये एक आवाज़ है कि जिसके दिल में भी ये तड़प है वो आए, हमसे जुड़े, रजिस्ट्रेशन करे, बाकायदा तौर से उसका फार्म भरा जाएगा, बाकायदा तौर से उसको जो है उसके अंदर जो है वो उसका नाम लिखा जाएगा, ताकि वो और अल्लाह के फजल से ऐ ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, ऐ ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तार दिल बराना किरदार काहिराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। इतने दो लफ्ज़ कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं हाफिज़ आरिफ साहब से गुजारिश करूँगा।